السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ایک مفتی صاحب بیان کرتے ہیں۔ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، ایک محبت و عقیدت کے رشتے میں بندھے ایک صاحب ملنے آئے اور بولے، مفتی صاحب میرا کاروبار بہت عمدہ تھا، میں لاکھوں کماتا تھا، گاڑی تھی، بہترین زندگی تھی۔ آج بھی وہی کاروبار ہے، مگر گاڑی نہیں، وہ خوشحالی نہیں، دن بدن قرض کے بوجھ تلے دب گیا، چونکہ رزق کی فراوانی تھی اور اب مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ سنا ہے آپ روحانی علاج کرتے ہیں، چیک کیجئے کوئی جادو ٹونا بندش یا نظر بد نہ ہو، کاٹ کیجئے اور تعویذ دیجئے یا پھر کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ پھر سے وہی خوشحالی لوٹ آئے۔ میں بہت پریشان ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ صاحب رو پڑے۔ میں نے ان سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے گھر کے برتنوں پر دم کروں گا، خوشحالی لوٹ آئے گی۔ انہوں نے کہا، کیا مجھے گھر کے برتن لانے پڑیں گے یا پھر آپ گھر آئیں گے؟ میں نے کہا، نہ میں گھر آؤں گا نہ آپ کو برتن میرے پاس لانے پڑیں گے، بس آپ کو یہ کرنا ہے، دھونے والے برتن جب کچن میں جمع کیے ہوں تو ان آلودہ برتنوں کی تصاویر 3 دن کی روز لیں اور چوتھے روز وہ تصاویر موبائل میں لے آئیں، میں ان پر دم کر دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ صاحب چلے گئے اور پھر چوتھے روز تصاویر لے کر آئے۔ برتن دیکھے تو کسی برتن میں کچھ سالن تھا، کسی میں کچھ، یعنی رزق کھانا وغیرہ ضائع ہو رہا تھا اور دھل کر گندے نالے میں جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ برتن ہے اور ان میں تو کھانا ہے جیسے سالن وغیرہ، اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب بولے، ظاہر ہے کہ دھل کر یہ سب نالی میں جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا، آج کے بعد بچا ہوا کھانا اس طرح برتن دھل کر گندے نالے یا کوڑے میں نہیں پھینکنا، بلکہ برتن اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں اور اتنا کھانا ڈالیں جتنا آپ کھائیں، اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو یا چھت پر پرندوں کو یا بلیوں کو کھلا دیں۔ قصہ مختصر، رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسا نہ ہوگا، اور جو رزق کی بے ادبی کی صورتیں آپ نے بیان کی ہیں، آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے 21 دفعہ برتنوں پر سورۃ الفاتحہ پڑھ دی کہ نفسیاتی طور پر ان کو تسلی ہو کہ واقعی دم کیا ہے۔ کچھ دن بعد وہ ملنے آئے اور مجھ سے گلے ملے اور رونا شروع کر دیا، پھر ہاتھ چومے اور حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا اور بولے، مفتی صاحب اب میرا کاروبار بہت بہتر ہو گیا ہے، بہترین اور بڑے بڑے آرڈر دوبارہ ملنے شروع ہو گئے، آپ کے دم نے تو کمال ہی کر دیا۔ میں نے ان سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رزق کی بے ادبی تنگ دستی لاتی ہے۔ آپ نے کاروبار بیان کیا، اس میں کوئی شرعی خرابی نہ تھی، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو مجھے اس وقت آئیڈیا ہوا کہ کہیں رزق کی بے ادبی کا شکار نہ ہو۔ آپ نے رزق کا ادب شروع کیا تو وہ واپس لوٹ آیا، بس اتنی سی بات تھی۔ پھر اس نے پکا ارادہ کیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کے ایک ذرے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا اور اس کے ادب و تعظیم میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ میں نے ان سے کہا، اگر آپ نے واقعی ایسا کیا تو پھر آپ کی واپس گاڑی بھی آئے گی اور بینک بیلنس بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں رزق کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔